السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری. آئی ایم ایس حافظہ صفا اکرم ہیئر. اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تاریخ اسلام کا حصہ دوم شروع کیا تھا، جس میں ہم نے خلافت راشدہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اس میں سب سے پہلے ہم نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نظام حکومت تھا، آپ کا تعارف تھا، آپ کی شہادت کس طرح ہوئی، ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم دیکھیں گے خلیفہ سوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کے جو تھے وہ نام دیے تھے. ان 6 میں سے کسی ایک کو جو تھا وہ لوگوں نے اپنی اتفاق رائے سے منتخب کرنا تھا، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ جو تھا مسلمانوں کا وہ مقرر کیا گیا. تو آج ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم تعارف پڑھتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا دور حکومت جو تھا وہ 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک رہا. سورہ الانبیاء آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں پر ہماری مہربانی سبقت کر چکی یہ لوگ آتش دوزخ سے دور رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ جن لوگوں پر میری مہربانی جو ہے وہ ثابت ہو چکی وہ جو ہیں وہ آتش دوزخ سے دور رہیں گے، ان کو دوزخ کی آگ میں نہیں پھینکا جائے گا. حضرت عثمان کا نام آپ کا عثمان تھا، کنیت آپ کی ابو عبداللہ تھی، لقب آپ کا غنی تھا اور ذوالنورین تھا. ذوالنورین آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. آپ کے والد کا نام عفان تھا، یعنی آپ کا پورا نام عثمان بن عفان تھا. 5ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. یہ خاندان عہد جاہلیت ہی سے ممتاز اور محترم چلا آتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں. یعنی اس سے پہلے آپ کی شادی حضرت رقیہ سے ہوئی، ان کی وفات ہو گئی، اس کے بعد آپ کی نکاح جو تھا وہ حضرت ام کلثوم سے کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اتنے شرم و حیا کے آپ پیکر تھے اور آپ کے اتنے پسند کرنے والے تھے کہ وہ کہتے کہ اگر میری مزید بیٹیاں ہوتی ہیں، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر میری زیادہ بیٹیاں ہوتی تو میں تمام کو آپ کے نکاح میں دینا پسند کرتا. اسی شرف کی بنا پر آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والوں کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کی ابتدائی حالات زندگی، آپ 575 میں پیدا ہوئے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے. آپ نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا. عرب کی قومی روایت کے مطابق کچھ روز اونٹ چرائے، امیر غرانے سے تعلق رکھتے تھے. جوان ہوئے تو تجارت کے میدان میں قدم رکھا. دیانت، محنت اور راست بازی کی بدولت کاروبار میں اتنی ترقی کی کہ قریش کے دولت مند لوگوں میں شمار ہونے لگے. آپ نے اپنی دولت کو خدمت خلق اور خدمت اسلام پر اس قدر فراخ دلی سے خرچ کیا کہ غنی کہلانے لگے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع سے ہی ایک امیر خاندان میں پیدا کیا تھا. آپ کو وافر مقدار میں مال و دولت جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمانہ اسلام سے پہلے بھی آپ کو امیر گھرانے میں پیدا کیا تھا، اور آپ نے اپنی اسلام لانے کے بعد اپنی ساری دولت جو تھی وہ اسلام کی راہ میں خرچ کر دی، اس لیے آپ کو غنی کا لقب دیا گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ چوتھے شخص تھے جو اسلام لائے. یعنی آپ سابقین میں اولین میں جو کہ وہ لوگ جو کہ شروع سے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے. قبول اسلام. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر شام سے واپس آئے تو مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ جو کہ کاہنہ تھی، کاہنہ وہ ہوتی ہیں جو کہ اسلام سے پہلے جو عبادت گزار خواتین ہوتی تھی ان کو کاہنہ کہا جاتا تھا. انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کی تائید کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ حضرت ابوبکر کی تبلیغ اور ترغیب سے ایمان لائے. یعنی حضرت ابوبکر نے آپ کے ساتھ جو تھی وہ عقیدہ توحید پر گفتگو کی. دونوں بچپن کے ساتھی تو تھے، ہدایت اسلام میں بھی وہ حضرت ابوبکر کے دلائل سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو حسن اتفاق سے سرور دو جہاں خود تشریف لے آئے، اور چنانچہ حضرت عثمان نے فوراً اسلام قبول کر لیا. خاندان کے مظالم. بنو امیہ اسلام اور اہل ایمان کے سخت دشمن تھے. وہ مسلمانوں پر
ظلم کرتے تھے اور انہیں دین اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے قبول اسلام کے بعد آپ کے خاندان نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، یہاں تک کہ آپ چچا حکم بن العاص نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں۔ رسی سے باندھ کر گھر میں قید رکھا، اپنی بیٹی کا رشتہ جو حضرت عثمان سے طے کیا تھا توڑ ڈالا اور کہا کہ میں دیکھوں گا کہ اب تجھے کسی معزز خاندان میں رشتہ کیسے ملتا ہے۔ آپ نے قبیلے کے مظالم کی کوئی پرواہ نہ کی، آپ کی خوش قسمتی دیکھی کہ کائنات کی سب سے معزز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا داماد بنا لیا۔ ہجرت۔ جب مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت فرمائی تھی۔ سب سے پہلے قافلے میں حضرت عثمان اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کر گئے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی۔ کچھ عرصے بعد اہل مکہ کے قبول اسلام کی افواہ پھیل گئی اور آپ اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت مدینہ فرمائی آپ نے۔ خلافت سے قبل اسلامی خدمات۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت مسلمانوں کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ مجسمہ سارر اور قربانی تھے، یعنی آپ لوگوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے تھے۔ خلافت سے قبل کی اسلامی خدمات درج ذیل ہیں، یعنی جب آپ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے اس سے پہلے بھی آپ مسلمانوں پر اپنی تمام دولت جو تھے وہ نچھاور کرتے تھے۔ اس سے پہلے کی آپ کی جو خدمات ہیں وہ یہ ہیں: بحر روما کا وقف کرنا۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جسے بحر روما کہتے تھے۔ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پانی قیمت لے کر لوگوں سے فروخت کیا کرتا تھا۔ عام طور پر مسلمانوں کو میٹھے پانی کے حصول میں بڑی دقت پیش آتی تھی کیونکہ اکثر حضرات پانی خرید کر پینے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں 8000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس اثار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر آپ کو دعا دی۔ غزوہ تبوک کے نصف اخراجات۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر آپ نے آدھے اخراجات کا پورا ذمہ لے لیا اور انہوں نے 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یہ فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ قحط سالی میں غلے کی مفت تقسیم۔ ایک دفعہ مدینہ میں غلے کی قلت پیدا ہو گئی، بہت کم غلہ ہو گیا۔ حضرت عثمان کے گلے کے لدے ہوئے 1000 اونٹ آ پہنچے تو تاجروں نے بڑی نفع پر خریدنے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے ضرورت مندوں اور غریبوں میں غلہ مفت تقسیم کر دیا۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت عثمان نے سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں حصہ لیا اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ مسجد نبوی کی تصحیح۔ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مسجد بنوائی جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ ناکافی ہو گئی۔ ایک مرتبہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص مسجد سے ملحقہ فلاں فلاں مکان خرید کر مسجد میں شامل کرے گا، خدا اسے جنت میں مکان عطا فرمائے گا اور اس کی خطائیں معاف کرے گا۔ حضرت عثمان نے وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ حدیبیہ کی سفارت۔ جب حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو قریش نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر کی حیثیت سے قریش مکہ بھیجا۔ ان کی واپسی میں تحیر کی وجہ سے ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے وفا اور اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کا صحابہ سے عہد لیا، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جب مشرکین کو یہ خبر ملی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا۔ مجلس شورا میں شمولیت۔ حضرت عثمان عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں بھی مجلس شورا کے رکن رہے، اپنے مشوروں سے اور اپنے دونوں رفقا کو نوازتے رہے۔ ان کی خدمات اور اصابت رائے کی بنا پر ہی حضرت عمر نے انہیں مستحقین خلافت کے پینل میں شامل فرمایا۔ کتابت وحی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی کی تعداد 40 کے قریب تھی۔ کاتبان وحی یعنی وہ لوگ جب وحی نازل ہوتی جو کہ ساتھ میں وحی کو لکھ لیا کرتے تھے، قرآن پاک کی آیات کو لکھ لیا کرتے تھے، انہیں کاتبان وحی کہتے تھے اور ان کی تعداد قریباً 40 تھی۔ حضرت عثمان بھی ان میں شامل تھے کیونکہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت تھی اور آپ نے کس طرح سے اپنی خدمات جو تھی وہ خلافت سے پہلے بھی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سر انجام دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا انتخاب کس طرح سے ہوا۔ انتخاب خلافت۔
मजलिस इंतखाब। हज़रत उमर ने आखिरी वक्त में खिलाफत के लिए 6 बुजुर्ग सहाबा पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी थी। इस कमेटी में उन्होंने अपने बेटे को शामिल नहीं किया था। आपने फरमाया था कि हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो सब अशरा मुबशरा में से हैं एक जगह जमा हो जाएं और 3 दिन के अंदर अंदर अपने में से किसी एक को खलीफा मुंतखब कर लें। इंतखाबात और बैत। हज़रत उमर की वसीयत के मुताबिक हज़रत मुक़दाद ने इन 6 सहाबा को एक घर में जमा किया। 2 दिन तक कोई फ़ैसला ना होता क्या। तीसरे दिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशवरा दिया कि जो जिसको ज़्यादा हकदार समझता है इसके हक़ में दस्तबरदार हो जाए। इस पर हज़रत ज़ुबैर हज़रत अली के हक़ में, हज़रत साद बिन वक़ास हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक़ में और हज़रत तलहा हज़रत उस्मान के हक़ में दस्तबरदार हो गए। यानी आपने फ़ैसला किया कि इन 6 में से जो ये समझता है कि मैं इस मनसब का भी हकदार नहीं हूँ वो अपना वोट किसी दूसरे के हक़ में देकर खुद इस अहदे से अलग हो जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मामला हज़रत उस्मान और हज़रत अली का बाकी रह गया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया कि इन दोनों में से जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत शेखैन पर अमल करने का अहद करेगा इसके हाथ पर बैत की जाएगी। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दोनों हज़रात से आखिरी फ़ैसले का इख्तियार खुद ले लिया। दोनों इस पर राज़ी हो गए। चनादा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शहर के अवाम और ख़ास से राय ली। हत्ता के बाद पर्दादार ख़वातीन के दरवाज़ों पर दस्तक देकर इनसे पूछा। मदीना में बाहर से आने वाले अफराद से मशवरा किया और बिलाहिर मस्जिद नबवी में अजीम इज्तिमा हुआ जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मौसर तकर्रर की और फरमाया कि मैंने लोगों से मशवरा किया तो इन्हें हज़रत उस्मान के हक़ में पाया। फिर खुद हज़रत उस्मान के हाथ पर बैत की और इनके बाद हज़रत अली ने बैत की और फिर तमाम हाज़रीन बैत के लिए टूट पड़े। यकम मुहर्रम 24 हिजरी को बैत आमा के साथ आप खलीफा राशिद सोम करार पाए। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद पूरे मदीना पूरे मुसलमानों के मशवरे के साथ आपको जो था वो खलीफा मुंतखब किया गया और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके हाथ पर बैत की थी। खुतबा खिलाफत। खलीफा मुंतखब होने के बाद हज़रत उस्मान गनी ने दर्ज झैल खुतबा इरशाद फरमाया। खम्दो सना के बाद आपने फरमाया कि मेरे नातवा कंधों पर खिलाफत का बोझ डाल दिया गया है, मैंने बखुशी कबूल कर लिया है। तवज्जो से सुने, मैं इस्लाम के नक्शे कदम पर चलूँगा, नई ईजाद करने वाला नहीं, यानी दीन में नई बातें नहीं लेकर आऊँगा। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के बाद मुझ पर तुम्हारे 3 हक़ हैं। कौन कौन से 3 हक़ आपने बयान फरमाए। सबसे पहले आपने कहा कि अव्वल सल्फ़े सालिहीन का इत्तबा, 2 मुत्तफ़िक़ अलैह अमूर पर अमल और सोम ये कि नेक लोगों की पैरवी, यानी जो नेक लोग हैं उनके पैरवी करना। 2 मुत्तफ़िक़ अलैह यानी तमाम लोगों को एक अमूर पर जमा करना और उन तमाम पर, और तीसरा ये कि नेक लोगों की अतायत करना। तवज्जो से सुन लो, दुनिया दिल फरेब और दिलकश है। इसने लोगों को फरेब दिया है और अक्सर इसके दाम में फंस गए, यानी इसके चक्कर में फंस गए हैं। तुम ना तो दुनिया की तरफ होना और ना इस पर भरोसा करना। ये दुनिया एतबार के काबिल नहीं। याद रखो, ये दुनिया सिर्फ उसी को छोड़ती है जो दुनिया को छोड़े, और जो इस दुनिया को पकड़ लेता है ये दुनिया उसे आखिरत में किसी काबिल नहीं छोड़ती। तो ये था खलीफा सोम का इंतखाब का किस तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम मुसलमानों के मशवरे से, तमाम मुसलमानों की वोटिंग से आपको तीसरा खलीफा यानी खलीफातुल सोम जो था वो मुकर्रर किया गया और आपने खुतबे में क्या इरशाद फरमाया। हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।